اور میری 2 بچیاں نیچے کوائی میں مکان ہے، وہ شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک بڑی بچی جو تھی اس کے ایک بچہ اور ایک اس کی بچی 14 سال کی شہید ہوئی اس کے ساتھ، اور دوسری بچی جو تھی اس کی ایک بچی سکول میں شہید ہوئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی 3-4 مہینوں 6 مہینوں کی بچیاں ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت بھی۔ اب جب ان کے جنازے ہم نے نکالے ہیں اور وہ زندہ تھیں، وہ ابھی ہمارے پاس ہیں، اور ان کی مائیں چلے گئی ہیں ہم سے۔ آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے لگتا ہے۔ بہت کچھ دیکھا، بس یہ تو صبر ہی کرتے ہیں، بس اللہ پاک کے تھے وہ لے گیا ہے، ہمارا کوئی بس نہیں ہے، بس صبر کرتے ہیں ہم لوگ۔ کبھی سوچتے ہیں کہ کیوں ہوا یہ؟ سوچتے ضرور ہیں، لیکن اس طرف سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمالوں کا بدلہ ہے۔ ہم میں اعمال ایسے تھے کہ جس کا ہمیں ازالہ مل گیا۔ اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، یہ ہم نے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ ہماری وجہ سے شہید ہو گئے، کہ ہم میں وہ کچھ غلطیاں تھیں کہ اس کا ازالہ ہمیں مل گیا۔ حوصلہ کہاں سے لیتے ہیں اب؟ حوصلہ یہ ہے کہ صبر، اللہ کی ذات پہ صبر ہے، سب کچھ اس کا تھا، ہم بھی اس کے ہیں، وہ بچے بھی اس کے تھے، جو ہم نے 150 سال میں مزدوری کر کے مکان بنائے تھے، اس میں سامان ڈالا تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ صبر کے بغیر ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، ہمارے سر پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے جو کہ ہماری سرپرستی کرے، ہمارے دکھوں پہ وہ مرہم لگائے۔ بڑا افسوس ہوا جی، مجھے یہ سن کے۔ مجھے بتائیے کہ اس وقت آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی رہ گیا ہے شوق کام کرنے کا؟ ابھی کچھ شوق بھی نہیں ہے جی، 30 سال 40 سال شوق ہوتا ہے، باقی وقت تو بچوں کے لیے کیا، ہمارے بچے ان کے لیے مکان بنائے، ان کے لیے مزدوری کر کے کچھ ان کے لیے خرچہ پرچہ پیدا کیا، لیکن اب وہ بچے بھی چلے گئے ہیں، عمر بھی ختم ہو گئی ہے، اب کچھ شوق ایسا ہے نہیں، ایسے صرف اتنا ہی شوق ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ایمان دے، ایمان کے بغیر ہمیں، اور اپنی اس آزمائش سے ہمیں پھر دوبارہ بچائے جو ہم پہ گزر گئی ہے۔ ابھی مناسب سوچتے ہیں جناب، اتنا ہی سوچتے ہیں کہ دن آ گیا اس کو اچھی طرح گزار دیں، تو رات آئی پھر اللہ پاک مہربانی کرے گا، جو کچھ نے قسمت میں لکھا ہے وہ مل جائے گا، بس اتنی سوچتے ہیں۔ اتنی کب اپنے آپ کو قصوروار بھی ٹھہراتے ہیں؟ قصور تو باہر ہے نا جی، قصور اگر ہمارا نہ ہوتا تو پھر ہمارے پوری یہ امتحان نہ آتا نا جی۔ کبھی ایسا بھی گزرا اتنا دیکھ کے کہ کبھی یہ دماغ سے گزرا ہو کہ بھائی یہ سب میرے بچے مر گئے، اگر میں بھی مر گیا ہوتا یا ابھی بھی مر جاؤں یا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ فرق صرف اتنا ہی ہے، ہم اس کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون تھے وہ کرتے رہے ہیں، اب بھی وہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے خالی نہ لے جائے، ہم وہی کام کریں جو اللہ کی رضا میں ہو، اس کے بعد کوئی فالتو کام ہم نہ کریں، کسی اپنے گاؤں میں کسی انسانیت کا دکھ نہ پہنچائیں، یہ کام ہم بالکل سوچتے ہیں، ابھی بھی سوچتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں یہ۔ بہت بہت شکریہ، امید آپ کو حوصلہ ہوگا زندگی گزارنے کا۔ میرزمان صاحب، آپ سے ملاقات ہوئی تھی 1 سال پہلے، جی اور بڑا مشکل ٹائم تھا اس وقت آپ کے اوپر۔ جی، اب 1 سال میں مجھے بتائیے کیا گزری ہے، کس طرح آپ کا وقت گزرا ہے؟ سال میں نظام یہ ہوا نا جناب کہ اس وقت میرے 3 بچیاں اور ایک بچہ مجھ سے جدا ہوا تھا، اور وہ وقت میرے اوپر بہت سخت تھا، بہت سخت تھا۔ اب اس کے بعد ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اس پر جب بندہ صبر کرے اور اسے اس کا اچھا اثرات ملتے ہیں، اس لیے ہم نے قرآن پاک سے یہ
सबक हासिल किया कि हम सब्र करेंगे तो जो हमारे लोग बच्चे और बच्चियां शहीद हुए हैं उनको भी सवाब मिलेगा, और हमारी ज़िंदगी भी जो हफ्ता है, 10 दिन है, महीना है, वो भी बकाया अच्छी तरह गुजर जाएगी। इसके साथ साथ हमने सब्र का निज़ाम अपने ऊपर लागू किया, और उसके साथ हम आस्ता आस्ता बस वक़्त गुजार कर इस वक़्त को पहुँच आए। कोई मायूसी का हाल तो नहीं मायूसी का कोई आलम नहीं है जी। मायूसी इस वजह से नहीं है कि हम ये समझ गए हैं कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जो वो चाहता है वो हो जाता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। हमारे पास सब कुछ था, अल्लाह का दिया हुआ राशन भी था, पैसा भी था, बच्चे भी थे, वो बच्चियाँ भी थी, लेकिन एक सेकंड में उसने ले लिया हमसे, और उससे हम सब। आपको कोई अब नींद का मसला तो नहीं है? कोई नींद का उदासी? मसला थोड़ा है जी। पहले ये था कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ता था, खाना खाता था, उसके बाद वो अशा की नमाज़ पढ़ कर जल्दी सो जाता था। फिर सुबह 3-4 बजे सुबह की नमाज़ के लिए उठता था। अब निज़ाम ये हुआ है कि मैं रात सिर्फ 3-2 घंटे या 4 घंटे नींद करता हूँ, बाकी नींद नहीं आती है जी। खुद ब खुद जिस्म से नींद ख़त्म हो गई है। और क्या सोचते हैं जब जाग रहे होते हैं तो? बस सोचता यही हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ और अपनी आखिरत के लिए सोचता हूँ कि रब करीम, हमने वक़्त जो गुजारा 60-65 साल की उम्र में, आखिरत के लिए कुछ भी नहीं किया है। और यही दुआ करता रहता हूँ कि या रब्बिल आलमीन ईमान के साथ हमें इस दुनिया से उठा ले, और ये वक़्त हमारे ऊपर जो आया है, गुज़र गया है, वो ऐसा हमारे ऊपर फिर दोबारा ना हो। बेटे की याद आती है? बेटी की याद आती है जनाब, बिल्कुल बेटी की याद बहुत आती है। उसकी कब्र भी हमारे साथ। असल बात यह है ना मेरे भाई कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, हमें से आजमाइश समझते हैं। जब अजाब जिन कौमों पे आता है वो अजाब का एक और नक्शा होता है। हमारे ऊपर अजाब अल्लाह की तरफ से नहीं आया, आजमाइश आई है कि हम लोगों ने ऐसी गलतियां की हुई थी जो अल्लाह पाक के इल्म में थी, हमें इल्म नहीं था। तो उसने हमें ये बताना था कि मैं भी एक ताकत वाला हूँ कि एक सेकंड में आपसे बच्चे लम्हे में। लेकिन जब उससे फारुग हुए, फिर देखते देखते दुनिया का निज़ाम है चलता रहा इसी तरह। तो फिर उससे बाद हमने ये दिल में ये तसल्ली की कि अल्लाह पाक जो जानते हैं करते हैं वो इंसान की बस की बात नहीं है। तो उस पर हमने सब्र किया है, बस सब्र के साथ बकाया ज़िंदगी जो हमारी। कैसे गुजारते हैं सारा दिन अपना? बस इधर उधर आप ही मैं ऊपर चला गया था ना जी, थोड़ा वक्त घर में गुजार लेता हूँ, थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, बस इधर उधर ये अपने भाई मिल जाते हैं, इनसे कुछ थोड़ी बहुत बातें की, बस 5-10 मिनट एक के साथ बैठे, दूसरे के साथ बैठे, बस इस तरह वक्त गुजार लेते हैं। बाकी हमारे इस मुल्क में कारोबार कोई है नहीं ना जी। पहले अपनी ज़िंदगी में 10-20 साल मैंने दुकानदारी का काम किया था। अब 1-2 बच्चे बकाए हैं, वो थोड़ा छोटा बहुत काम शाम करते हैं। अच्छा, मुझे बता रहे थे आप जी, कि पिछले साल के निस्बत अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं जी। हमारे वो जो उस वक़्त आपने आए थे, उस वक़्त तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारे बच्चे बच्चियां, ख़ानदान के बहुत ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए थे। अब भी उनकी याद में हम परेशान रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी का मामूल है, उसमें कुछ न कुछ हमें ज़िंदगी अल्लाह ताला के पर भरोसा रखना पड़ता है। उस पर हम अपनी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता जो बकाया रही है उसको गुजारने की कोशिश करते हैं।
اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. اس کی وجہ سے ہم کچھ بہتر سمجھتے ہیں جو وقت ابھی گزر رہا ہے. جذبات کیسے ہیں آپ کے؟ کس طرح دن گزرتا ہے آپ کا؟ جذبات تو ٹھیک ہیں جی، ابھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ پہلے جوانی میں تو کچھ جذبات ہوتے تھے، لیکن اب جذبات کچھ بھی نہیں ہے. بس جو کچھ بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا اور ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اسی پر ہم اپنا وقت گزارتے ہیں. ٹائم کیسے گزرتا ہے سارا دن؟ بس یہ ادھر آتے ہیں، ادھر ہمارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا بہت، پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، پھر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد کسی دوسرے دوست کے پاس چلے گئے. بس اس طرح بھائی. جب میں پہلے آیا تھا نا جی سب آدمی اس وقت سوچ رہے تھے کہ ہم قصوروار ہیں اس بات کے، ہم نے کچھ کیا زندگی میں. جی جی آپ کے خیال میں اب 2 سال میں لوگوں نے کیا سوچا ہے، کہاں پہنچے ہیں، کہ اس سے کیا سبق سیکھا ہے لوگوں نے؟ لوگوں نے یہ سبق سیکھا ہے جی کہ جو کچھ ہمارے اوپر امتحان ہوا ہے وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق، نماز، روزوں میں کوئی فرق کیا ہوگا، اپنے برادری میں کچھ فرق کیا ہوگا، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ امتحان آیا. ہم آپ کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے قصوروار سمجھتے ہیں کہ ہمارے قصوروں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ امتحان آیا. کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بادشاہ ہے، اس کو کسی کے ساتھ ہو زیادتی کرنے کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے اوپر جو کچھ بھی ہوا وہ ہماری اپنی غلطیوں سے ہوا ہے.